بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ان کے لیے شرافت اور عزت ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بات سن لیں کہ ہم نے بہت ساری ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا فرمایا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں قرآن میں تخویف دنیاوی کا مضمون، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے گزرے ہوئے کافروں کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور مقصود اس میں یہ ہے تاکہ تم متنبہ ہو جاؤ کہ اللہ کا وہ عذاب تم پر نہ آئے۔ تو فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، بہت ساری ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، كَانَتْ ظَالِمَةً جو کہ ظالم تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو۔ یہ جو لفظ کم ہے یہاں امام ابن کثیر نے لکھا ہے ھذہ صیغۃ تکثیر، یہ کثرت کا معنی دے رہا ہے کہ کم قسم ہم نے بہت ہلاک کی۔ قسم کہتے ہیں اصل میں الکسر، توڑنے کو، ریزہ ریزہ کرنے کو، ہم نے توڑا اور ہلاک کر دیا۔ ظالمتاً بستیوں کو جو کہ ظالم تھی، یعنی جنہوں نے شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، اور ظالمتاً کہ وہ اپنے حق میں ظلم کرنے والی بستیاں تھیں۔ تو بہت ساری اقوام ہم نے تباہ کر دی۔ اس کی مثالیں وہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، عادی اور سمودی اور فرعونی، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ بس جب انہوں نے محسوس کیا بأسنا میرا عذاب، احسو جب انہوں نے آہٹ پائی، حواس سے معلوم کرنا احساس ہے، اور احسو کی ضمیر یہ راجع ہے اہل القریہ کی طرف۔ جب ان بستیوں والوں نے میرا عذاب محسوس کیا، وہ دنیا کا عذاب جب ان پر آنے لگا اور انہوں نے اس کو محسوس کیا، تو اذا ہم منہا یرکضون اس وقت وہ اس سے یرکضون بھاگنے لگے۔ پھر وہ اچانک جب وہ عذاب آیا تو وہ دوڑنے لگے۔ یرکضون یہ رکض سے ہے، رکض کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی گھوڑے پہ سوار ہو اور وہ ایڑیوں سے گھوڑے کو مارتا ہے اور گھوڑا دوڑاتا ہے،
یہاں مراد ہے یعنی وہ دوڑ رہے تھے اس عذاب سے، اپنی طاقت کے مطابق وہ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ منہا یعنی من القریہ، اس بستی سے بھاگ رہے تھے، یا اس عذاب اور عقوبت سے بھاگ رہے تھے۔ اور یہ واقعتاً دوڑنا تھا، اور یا پھر تشبیہ دی جا رہی ہے، اتنا تیز دوڑ رہے تھے جیسے کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ رہا ہے۔ انہیں سمجھایا تو بہت گیا لیکن انہوں نے مانا نہیں، بلکہ الٹا عذاب کو دعوت دی، اور جب عذاب آیا تو پھر حالت یہ ہو گئی کہ پھر دوڑ رہے تھے۔ تو اس وقت غیب سے ان کو تکوینی طور پر یہ آواز آئی، اور ملائک نے کہا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، مت بھاگو، ورجعوا اور واپس چلو، لوٹو الی ما ان مالوں کی طرف، اترفتم فیہ جن میں تم مست کر دیے گئے تھے، جن مال و دولت کے نشے میں تم مست تھے اس کی طرف جاؤ، تم اب عذاب سے دوڑ کیوں رہے ہو؟ لا ترکضوا فوراً کہنے میں اشارہ ہے کہ بھاگنے کی مہلت بھی نہ دی، اور فرشتوں نے کہا بھاگو مت، اب کہاں جا رہے ہو؟ واپس چلو ان مالوں کی طرف جن میں تم مست کر دیے گئے تھے، وَمَسَاكِنِكُمْ اور اپنے گھروں کی طرف، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ تفسیروں میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بطور تفسیر مروی ہے کہ لعلکم تسألون کا معنی یہ کہ تسألون من دنیاکم شیئا استہزاء بہم، جاؤ لوٹو اپنے مالوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے وہ مال کس کام آئے، اور تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ کون ہے اب تمہارا ہمدرد۔ اپنے گھروں میں اور مکان میں جاؤ، اب تمہارا گھر اور مکان کہاں ہے؟ اب تمہارے لیے وہ جو ساز و سامان تھے وہ کہاں ہے؟ یعنی یہ بطور طنز کے، بطور استہزاء کے ان سے کہا جائے گا، اور یہ ایک تعریض ہوگی اور ایک استہزائی انداز میں کہ جب وہ پھنس گئے اور عذاب نے انہیں گھیر لیا، پھر ان سے کہا گیا جاؤ اب ان مالوں کو اور ان دنیا کی چیزوں کو دیکھو جن پر تم ناز کرتے تھے، کیا وہ اب تمہارے کسی کام آئے؟ اور یا لعلکم تسألون تاکہ تم سے پوچھا جائے اس عذاب کے بارے میں کہ کیوں آیا تم پر یہ عذاب، تم نے کیا کیا تھا، اور نعمتوں کے شکریہ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے کہ یہ جو مال، یہ گھر، یہ مکان، یہ سب اللہ نے عطا فرمایا تھا، تم نے کیا شکریہ ادا کیا، کیا حق ادا کیا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے وہ ہائے افسوس ہے ہم پر، بے شک ہم تو ظالم تھے۔ اس وقت پھر وہ اقرار اور اعتراف کریں گے، اور عین عذاب کے وقت بدکار قومیں واویلا مچاتی ہے، اعتراف کرتی ہیں۔ اب جب کوئی راستہ ہی نہیں تھا بچ نکلنے کا، اور کوئی عذر نہیں رہا، اور ان انبیاء نے انہیں ڈرایا باوجود اس کے نہیں مانا، تو خود ہی اعتراف کرنے لگے کہ ہائے ہم ظالم تھے، ہم نے واقعی ظلم کیا۔ لیکن یہ چونکہ مشاہدہ ملائک کے بعد ان کا اقرار ہے، تو ملائک روح قبض کرنے کے اور عین عذاب کے وقت جب کہ موت یقینی ہو، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پس ہمیشہ یہی ان کی فریاد رہی، پس وہ یہی فریاد کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ تو حالت نا امیدی والی تھی اور مشاہدہ ملائک کی تھی، تو ان کا یہ واویلا قبول نہیں ہوا، اور وہ یہ فریادیں کرتے رہیں، حتیٰ یہاں تک جعلناہم کہ ہم نے انہیں بنا دیا،
حسیدن کھٹے ہوئے کھیت، خامدین بجھے ہوئے انگارے۔ حسیدہ کا مطلب ہے یعنی مثل الحسید اے الزرع المحسود، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ان کو کر دیا۔ اور خامدین خمود کا معنی ہے بجھ جانا، آگ کا بجھ جانا، انگاروں کا بجھ جانا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب نے گھیر لیا اور وہ مر گئے اور ان کی روحیں نکل گئی، اور وہ ایسے تباہ ہوئے جیسے کوئی کھیتی کاٹ دی جائے اور اس کے بعد اس کے خشک گھاس کو ایک جگہ ڈھیر بنا دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے، ایسے وہ تباہ ہوئے۔ یہ حسیدن اور خامدین دونوں کا مجموعہ جعلنا کا مفعول ثانی ہے۔ یہ جو جعلہ ہے اس کے لیے دو مفعول ہوتے ہیں، تو ایک مفعول تو اس کا ہم ہے اور دوسرا مفعول اس کا حسیدن اور خامدین کا مجموعہ ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین۔ یہاں تک یہ سورۃ الانبیاء کی جو 15 آیات تھی، ان آیات میں غفلت پر شدید وعید سنائی، غفلت اور اعراض اور لعب اور لہو اور حق کے خلاف مشورے اور ظلم، ان 6 باتوں کی تردید کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے الزامات کہ یہ ہماری طرح معمولی بشر ہے اور یہ کلام جادو ہے، اور یہ کہنا کہ یہ تو پریشان خواب ہے اور افتراء ہے اور شعر ہے، ان کی تردید کی گئی اور جوابات دیے گئے اور وعید سنائی گئی۔ اور سورت کا جو اصل مضمون ہے وہ بھی غفلت سے بیداری ہے۔ تو اب اس آیت میں غفلت کا سبب بیان ہو رہا ہے کہ غفلت کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا کے اس نظام کو بے مقصد سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہم نے یہ جو پوری دنیا سجائی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ یہ لعب نہیں ہے، یہ عبث نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک سنجیدہ اور مستحکم اور منظم نظام ہے، اور جس کے بعد عدل و انصاف کے مطابق ایک میدان قائم ہوگا اور اس میں جزا و سزا دی جائے گی۔ جب لوگ اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں تو پھر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایک طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے عقلی طور پر دلیل بھی ہے، اور یہ ان کے غفلت کا سبب بھی بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو بستیاں ہلاک ہوئی اور جن کی ہلاکت کا یہ تذکرہ ہوا، یہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے دنیا کے اس نظام کو کھیل سمجھ رکھا تھا۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ تو ماقبل سے یہ مربوط ہے، اور یہ اس لیے بھی مربوط ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی عادل ہے اور حکیم ہے، اور اللہ کے عدل و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو قومیں نہیں مانتی انہیں سزا دی جائے، اور ان کی ہلاکت یہ اللہ کے عدل و حکمت پر مبنی ہے۔ یہ سارا نظام ایسے عبث نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہوا، انبیاء علیہ السلام پر ان کے جو الزامات ہیں، ان الزامات کے حوالے سے بھی یہ جملہ مفید ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور قرآن و سنت کا یہ سارا بیان یہ اگر معاذ اللہ جھوٹ پر مبنی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سارا نظام زمین و آسمان کا یہ محض ایک کھیل اور تماشا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، لاعبین، اس حال میں کہ ہم کھیلنے والے ہوں۔ ہم نے ان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کھیل رہے ہیں، اور اس کو
لعب اور عبث نہیں بنایا، یہ خدا کی تماشا گاہ اور یا عیشور کی لیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بامقصد اور مستحکم نظام ہے۔ اور اس قسم کا مضمون قرآن مجید میں سورۃ صاد کی آیت نمبر 27 اور سورہ دخان کی آیت نمبر 38 میں اور سورہ آل عمران کے آخر میں بھی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ سارا نظام باطل و بیکار و عبث پیدا نہیں ہوا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ اگر ہم نے ارادہ کیا ہوتا کہ بنائیں کوئی مشغلہ، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم بناتے وہ مشغلہ اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اگر ہوتے ہم یہ کام کرنے والے۔ ان کننا فاعلین یعنی ان کننا ممن یفعل ذالک، اگر ہم دنیا کا یہ نظام بطور ایک کھیل اور تماشے کے بناتے اور یہ محض کوئی کھیل ہوتا تو وہ کھیل ہم خود ہی کھیل لیتے، اپنے پاس سے ہی اس کھیل اور تماشے کو بنا لیتے۔ تمہیں پیدا کرنا اور حق و باطل کا یہ کشمکش بنانا اور یہ پورا سنجیدہ نظام اور یہ منظم اور مستحکم نظام بنانا، اس کی تو پھر کوئی ضرورت نہ تھی، بلکہ ہماری حکمت کا تقاضا تو یہ ہوتا کہ ہم اس سے خود ہی کھیل لیتے، تمہیں بنانے کا کیا فائدہ تھا۔ یہ آیت بے اعتبار توجیہات کے ایک مشکل آیت حساب ہوتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ جو لاتخذناہ من لدنا ہے، اس من لدنا کی تفسیر میں ایک رائے امام زمخشری نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے کہ من لدنا کا معنی یہ ہے کہ یعنی من جہت قدرتنا، جیسے رزقم من لدنا وہاں بھی اس کا یہ معنی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی لہو بناتے اور یہ ہماری شان کے لائق ہوتا تو ہماری قدرت میں تھا کہ ہم کوئی تماشا بناتے، لیکن اپنے پاس سے ہی وہ، اور ہماری قدرت میں تھا کہ ہم یہ تماشا بناتے اور اپنے پاس سے ہی بناتے، نہ تو تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت تھی اور نہ یہ میری قدرت سے باہر ہے، لیکن نہ میرا ارادہ ہے اور نہ میری شان کے مطابق ہے۔ چنانچہ تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تشریح اسی کے مطابق یوں فرماتے ہیں کہ یعنی اگر لہو و لعب کے کام بالفرض ہماری شان کے لائق ہوتے اور ہم ارادہ بھی کرتے کہ یوں ہی کوئی مشغلہ اور کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیں، تو یہ چیز ہم بذات خود اپنی قدرت سے کر گزرتے، تمہاری دار و گیر اور پکڑ دکڑ سے اس کو کچھ سروکار نہ ہوتا۔ یہ تفسیر جو زمخشری عربیت کے ماہر ہے اور علامہ بیضاوی نے بھی اس تفسیر کو ذکر کیا ہے۔ لاتخذناہ من لدنا کا دوسرا مطلب جو کہ علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں ذکر کیا ہے کہ لاتخذناہ من لدنا کا معنی ہے کہ یعنی لکان اتخاذ لہو من جہتنا اے لہوا الہیا، اگر ہم کوئی لہو بناتے تو ہم ایسی چیز کو لہو بناتے جو میری شان کے لائق ہو اور جو کوئی لہو الہی ہو اور ہماری جہت سے ہو۔ اس کو مولانا تھانوی نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ مشغلہ شاغل کی شان کے مناسب ہوتا ہے، پس حادث سے قدیم کا کیسے مشغلہ؟ یہ پوری دنیا اور اس کا نظام مخلوق ہے اور حادث ہے، اس سے اس ذات کا مشغلہ کرنا کہ جو ذات خود قدیم ہے، یہ اس کی شان کے مطابق اور لائق ہی نہیں ہے۔
بلکہ وہ اگر کوئی مشغلہ کرتا تو اپنی شان کے مطابق مثلاً اپنی صفات سے کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات قدیمیہ کمالیہ سے بھی شغل نہیں کیا ہے، تو تم سے اللہ تعالیٰ کا شغل کرنا یہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی شان سے بے خبری اور جہالت ہے۔ تو لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے ارادہ کیا ہوتا کہ کوئی تماشا بناتے تو لاتخذناہ من لدنا، وہ ہم اپنے پاس سے ہی کرتے، تمہیں دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک تفسیر بحر المحیط میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ پھر تمہیں دکھانے کی ضرورت نہ تھی، وہ مشغلہ میں نے کھیلنا تھا تو میں ہی کرتا، تمہیں یہ پورا نظام عالم دکھانا اور احکامات دینا اور تم سب کا ایک مستحکم نظام بنانا، اس کی پھر کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر تمہیں اطلاع نہ دیتا۔ تو یہ مفسرین کی مختلف تعبیرات ہے، ہم خود ہی تمہیں بتا دیتے کہ یہ لہوا ہے، یا ہماری قدرت میں تھا کہ یہ لہوا ہے، یا وہ ہماری شان کے لائق ہماری صفات میں سے ہوتا، تمہیں اطلاع ہی نہ دیتے۔ اس قسم کی تعبیرات ہیں مفسرین کی۔ لیکن لو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ لو امتناع کے لیے آتا ہے، اور امتناع کا یہ مطلب کہ یہ کائنات لہو لعب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا، نہ لہو ہے اس لیے کہ نہ ہمارا ارادہ ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اگر ہمارا ارادہ ہوتا تو ہم اس کو لہو بناتے، لیکن ہم نے لہو نہیں بنایا اس لیے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے، اور ارادہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے عدل اور حکمت کے خلاف ہے اور ہماری شان کے خلاف ہے۔ اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بھی مروی ہے، وہ یہ کہ لہون ولد اور امرأہ کے معنی میں بھی عربیت میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بناتے کوئی ولد، یا ہماری بیوی ہوتی یا ہماری کوئی اولاد ہوتی، تو لاتخذناہ من لدنا، وہ اولاد ہم اپنے پاس سے بناتے، تمہاری مرضی سے نہ بناتے، جس طرح سورہ زمر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی مخلوق میں سے خود ہی پسند کر لیتے، تم خود بنا رہے اور اپنی طرف سے کہ وہ اللہ کا ولد ہے اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر تمہاری مرضی پہ نہ چھوڑتا۔ لاتخذناہ من لدنا، امام ابن کثیر نے اس آیت کا حوالہ دے کر یہ معنی بھی نقل کیا ہے۔ لیکن سیاق و سباق میں لاعبین کے لفظ سے اور آگے بل نقذف بالحق سے یہ دوسرا معنی زیادہ فٹ نہیں ہے، پہلا معنی ہی زیادہ واضح اور راجح ہے۔ اگر ہم کھلونا بناتے تو خود ہی کھیل لیتے، لیکن نہ ہم بازیگر ہے اور نہ یہ کھیل اور عبث ہے، بلکہ یہ تو سنجیدہ نظام ہے اور اس کا ایک انجام ہے۔ ان کننا فاعلین کے دو معنی ہے، ایک معنی ان نافیہ کا بھی تفسیروں میں مروی ہے، یعنی ما کننا فاعلین، ہم یہ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اس صورت میں فاعلین پر لام ہونا چاہیے، یا اللہ ہوتا ہے آگے تو پھر ان نافیہ ہوتا ہے، اس لیے باعتبار نحو کے یہ زیادہ فٹ ہے کہ یہ ان شرطیہ ہے۔ اگر ہم یہ کام کرنے والے ہوتے اور ہماری یہ شان ہوتی اور ہم ان میں شامل ہوتے تو ہم ایسا کر لیتے، لیکن یہ ہماری شان نہیں ہے۔ تو پھر کائنات کے اس نظام کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی تفریح اور تماشا نہیں ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاحق، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کے ذریعے حق کو باطل پر، نقذف ہم مارتے ہیں یعنی ہم غالب کرتے ہیں حق کو یعنی قرآن کو اور دلائل کو، علی الباطل باطل پر یعنی شیطان پر اور شبہات پر، فیدمغه تو وہ حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے، اس کا بیجا نکال دیتا ہے۔
یعنی ان دلائل کو توڑ دیتا ہے، باطل کی باتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاحِقٌ، پس وہ اچانک یکدم زائل ہونے والے اور ختم ہونے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حق و باطل کی کشمکش میں حق کا غلبہ منظور ہے۔ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس میں دلائل حقہ کو رکھا ہے۔ زمین و آسمان کی اس پیدائش میں اپنی قدرت کے اور حق کے دلائل رکھے ہیں، اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ بے اعتبار حجت و دلیل کے حق کے دلائل غالب رہیں باطل پر، اور وہ چاہتا ہے کہ حق غالب ہو جائیں باطل پر۔ چنانچہ کائنات کا مقصد حق کا اظہار اور حق کا غلبہ ہے، میدان دلیل میں بھی اور میدان حکمرانی میں بھی۔ تو یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، اور پھر اس پر جزا اور سزا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ تم جو شرکیات کہتے ہو وہ تمہارے لیے تباہی کا باعث ہے کہ تم نے باطل کا ساتھ دیا اور باطل شبہات بیان کر دیے اور حق کو چھوڑ دیا، جبکہ مقصود کائنات وہ لعب و لہو نہیں ہے، اور تم غفلت میں جا گرے، اور اس کا مقصد باطل کا بیجا نکالنا ہے، اس کا سر توڑنا ہے، اور تم باطل کے ہم نوا بن گئے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ دوسری دلیل ہے، دلیل عقلی۔ پہلا تو یہ بتایا کہ زمین و آسمان لعب نہیں ہے، با مقصد ہے، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ لہٰذا انکار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، سب اس اللہ کا ہے، اور اللہ کا اختیار کامل اور مکمل ہے۔ یہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ گویا بل نقذف بالحق میں جس حق کا ذکر ہے یہ اس حق کا بیان ہے کہ وہ حق یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق بے اعتبار خلق کے، ملک کے، ملک کے وہ اللہ کے ہیں۔ وَلَهُ، اس اللہ ہی کے لیے، خاص اس اللہ ہی کے لیے ہے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور یہ عقیدہ اتخاذ الولد پر رد بھی ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، تو ملکیت اور ولدیت میں تو تضاد ہے، ولد کا کوئی مالک تو نہیں ہوتا، اور ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ بھی اللہ کے لیے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے۔ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یہ بات کے جملے کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے کا کیا معنی ہے؟ یہ جو عندہ ہے یہ قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور یہاں قرب مکانی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے منزہ ہے، اس سے قرب زمانی مراد نہیں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ کا معنی ہے قرب رتبی، جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جو اللہ کے قریب ہے باعتبار مقام اور مرتبے کے، یہ مرتبے کا قرب ہے۔ شرافت میں جو اللہ کے پاس قریب ہے، منزلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریب ہے، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ خود کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ عار نہیں محسوس کرتے، عن عبادتہ، اللہ کی بندگی و عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔
یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن، لا یفترون، وہ سستی نہیں کرتے ہیں۔